حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد سیالوی صاحب۔ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ کا فضل تمہیں مل جائے اور اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کرو۔ ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ کی رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت اور ایک ہے اللہ نے جن کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا عظیم وجود، اللہ نے ان کو ہمارے لیے رسول بنایا ہے، ہمارا نبی بنایا ہے، جن کا وجود ہی رحمت ہے۔ ان کے وجود کے اندر ہر چیز، ان کے وجود کے اندر جو خون ہے، ان کے وجود کے اندر جو استخوان مبارک ہے، جو ان کے بال مبارک ہے، حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا کھڑا ہونا، حضور کا کوئی بھی کام، بلکہ حضور کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے، کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے، اور حضور کا کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے۔ یعنی ان کا کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں جو رحمت سے باہر ہو، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہا، سراپا رحمت ہے حضور۔ حضور کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے اور حضور کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے، کیونکہ حضور کا ہر انداز رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو وہ ان کا وصال ہوا، تو آپ وصال پر تو غم منائیں، تو وصال پر غم کیوں منائیں؟ کیونکہ اللہ نے تو آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنایا ہے، تو غم تو اس چیز پر کیا جاتا ہے جن کی کوئی چیز غم کا باعث ہو۔ تو حضور نے تو یہ فرمایا ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی، میرا دنیا سے اٹھ جانا بھی، یعنی حضور کا دنیا میں آنا بھی رحمت، حضور کا عالم ارواح میں ہونا بھی رحمت، اور حضور کا عالم ارواح سے اس جہاں میں آنا بھی رحمت، اور اس جہاں سے برزخ میں جانا بھی رحمت، اور برزخ سے پھر حشر کے میدان میں حضور کا آنا بھی رحمت ہے۔ بلکہ تھوڑا سا اگر گہرائی پہ غور کریں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی تفسیر پر، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ حضور کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر جتنی بھی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے، نعمتوں پہ غور اگر آپ کریں کہ اللہ نے جو نعمت انسان کو دی ہے وہ انسان کی ضرورت کے مطابق دی ہے، جتنی انسان کو ضرورت ہو اللہ نے اتنی نعمت انسان کو دی ہے، اور پھر جس نعمت کی ضرورت زیادہ ہے اللہ نے وہ زیادہ دی ہے، اور اس کو اللہ نے انسان کے قریب بھی کیا ہے، اس کو اخذ کرنا بھی انسان کے لیے آسان رکھا ہے۔ چند ایک مثالوں سے بات سمجھیں تو آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی سمجھ میں آئے گا، اور جب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی سمجھ آئے گا تو پھر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ کا معنی سمجھ میں آئے گا، وَبِرَحْمَتِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھیں کپاس کی انسان کو ضرورت ہے، انسان اگر سال کے اندر 2 کپڑے بھی انسان کے پاس ہوں، 2 سوٹ بھی ہوں، تو انسان گزارا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انسان گزارا کر سکتا ہے۔ اناج کی بھی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، تو کیا انسان کے پاس اگر سال میں 2 روٹیاں ہوں یا 2 وقت کا کھانا ہو تو کیا انسان سال گزارا کر سکتا؟ انسان کبھی بھی سال اس پر گزارا نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھیں ان 2 نعمتوں کے حوالے سے اللہ نے جو انداز اپنایا، کپاس کی نعمت زیادہ ہے یا اناج کی نعمت زیادہ ہے؟ اناج کی نعمت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ کپاس سے انسان جو فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ فائدہ حاصل کرنا انسان کے لیے آسان ہے یا اناج سے فائدہ حاصل کرنا آسان؟ کپاس ایک پروسیس سے، کئی پروسیس سے گزر کر پھر انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔
ڈائریکٹ تو آپ کپاس لے کر اپنے جسم پر نہیں اس کو پہن لیتے، کئی مرحلے گزرتے ہیں، اس کی فنشنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، پھر درزی کے پاس جاتا ہے، پھر ان مراحل سے گزر کر جب کپڑا آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کو پہنتے ہیں۔ لیکن اناج کے اندر اتنے نہیں ہیں مرحلے، اناج کو اخذ کرنا اللہ نے ہمارے لیے آسان رکھا ہے۔ اسی طرح پانی کو دیکھیں، پانی کی نعمت ہمارے لیے اناج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب پانی کی نعمت ہمارے لیے اناج سے زیادہ ضروری ہے تو اللہ نے پانی کی یہ نعمت ہمیں کتنی دی ہے؟ کہاں اناج اور کہاں پانی؟ اللہ نے 2/3 حصے زمین کے اندر پانی رکھا ہے، حتیٰ کہ ہم جس زمین پر بیٹھے ہیں خطہ ارضی کی اس زمین کی تہ کے اندر بھی اللہ نے پانی رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر سے پانی حاصل کر رہا ہے، کہیں اس کو جا کر کپاس کی طرح اناج کی طرح دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں پر پانی لانے کے لیے، گھر کے اندر اللہ نے پانی رکھا ہے۔ اور پانی سے نفع حاصل کرنا اللہ نے اناج کی بنسبت آسان رکھا ہے۔ جیسے آپ پانی لیتے ہیں زمین سے نکلتا ہے، اللہ نے ماء طہورا بنایا ہے، اسی طرح ہی ہم بھی لیتے ہیں، اسی میں کسی مرحلے سے ہمیں گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اس سے بھی آگے ایک نعمت ہے، اس پر ذرا غور کریں، ہوا کی نعمت۔ ہوا کی نعمت ہمارے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پانی اگر 18 گھنٹے نہ ملے تو انسان گزارا کر سکتا ہے۔ رمضان المقدس کے اندر جو دوست روزہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر 18 گھنٹے انسان، 20 گھنٹے انسان گزار سکتا ہے۔ لیکن ہوا کی نعمت 18 گھنٹے اگر یہ ہوا ہمیں میسر نہ ہو تو کیا ہم گزارا کر سکتے؟ ہم کبھی گزارا نہیں کر سکتے۔ اب پانی تو اللہ نے ہمیں اسی زمین کے نیچے اللہ نے رکھ کر ہمیں اس سے پانی سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہوا کی چونکہ ضرورت ہمیں زیادہ ہے تو اللہ نے ہم پہ کرم یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہوا ہماری ناک کے بھی قریب کر دی ہے۔ ہوا ہماری ناک کے بھی قریب ہے، صرف سانس لیتے ہیں تو ہوا کا مزہ لیتے ہیں۔ اگر 2 سیکنڈ کے لیے سانس کی جو رفتار ہے اس رفتار سے اگر آپ ہوا حاصل نہ کریں، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا وقفہ اگر پڑ جائے، اتنا وقفہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہتا ہے۔ تو ہوا کی نعمت ہمیں زیادہ اس کی ضرورت تھی، اللہ نے یہ نعمت ہمارے لیے زیادہ پیدا کی ہے اور اس کو قریب بھی کیا ہے تاکہ انسان اس سے تنفع و نفع حاصل کر سکے۔ اب یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں پہ اگر آپ غور کریں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان تمام نعمتوں میں رحمت خداوندی شامل نہ ہو۔ پانی پانی ہو کر کے بھی انسان کی پیاس نہیں بجھا سکتا، ہوا انسان کی ناک کے قریب ہو کر کے بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے اور انسان اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اناج ہونے کے باوجود، انسان کے پیٹ میں جانے کے باوجود انسان کے لیے مقوی نہیں بنتا، انسان کی طاقت کا وہ باعث نہیں بنتا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، ہوا کے ساتھ انسان نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا، یا اللہ ہم نے تیری نعمتوں کے اندر غور کیا تو ہمیں یہ قاعدہ ملا کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت زیادہ ہے وہ نعمت تمہیں ہم نے زیادہ دی ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ تمام نعمتیں اس وقت تک ہمارے لیے مفید نہیں ہیں جس وقت تک ان تمام نعمتوں کے اندر تیری رحمت شامل حال نہ ہو، تیری رحمت شامل حال نہ ہو۔ اب اسی تناظر میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پھر سب سے زیادہ ضروری تو ہمارے لیے رحمت ہوئی نا، سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے رحمت ہوئی، ہوا سے بھی زیادہ ضروری رحمت ہوئی، پانی سے بھی زیادہ ضروری رحمت ہوئی، کیونکہ پانی دیکھیں قاتلین حسین
پانی پیتے تھے پیاس مٹتی تھی، پانی پیتے تھے، پی 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 کے ان کے پیٹ پھٹ گئے لیکن پیاس ان کی نہیں بجھی، کیونکہ جب تک پانی کے اندر رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو اس وقت تک پانی انسان کی پیاس بجھا سکتا نہیں۔ تو قاتلین حسین کی پیاس نہ بجھی کیونکہ رحمت خداوندی شامل نہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ کہ رحمت خداوندی پھر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ تیری تمام نعمتیں اس وقت تک ہمارے لیے مفید ہی نہیں ہیں جس وقت تک تیری رحمت ہمیں نہ مل جائے۔ تو باری تعالیٰ یہ رحمت جب ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے تو تو نے یہ نعمت ہمارے لیے زیادہ کیسے پیدا کی ہے؟ یہ نعمت ہمارے لیے زیادہ کیسے پیدا کی ہے؟ تو رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں اس کا سوال کا جواب دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر یہ رحمت سب سے زیادہ پیدا کی۔ یہ نعمت سب سے زیادہ پیدا کی کیونکہ جس شے کا خدا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، جس شے کا خدا رب ہے مصطفیٰ اس شے کی رحمت ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کسی شے کو وجود نہ ملتا۔ یہ وجود ہی ہر شے کا، کائنات کی ہر شے کا وجود مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ جب کسی شے کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تو آگے کی باتیں تو دور کی باتیں ہیں۔ اب دوسرا سوال اسی تناظر میں کہ اللہ نے جو نعمت بھی ہمیں دی ہے اس کے اندر انداز یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ ایک تو زیادہ ہوتی ہے اور دوسری وہ انسان کے قریب ہوتی ہے، انسان اس سے فائدہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے باری تعالیٰ سے، اے باری تعالیٰ یہ جو رحمت خداوندی کی نعمت ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وجود مصطفیٰ کی صورت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہوئی، سب سے بڑی رحمت ہوئی۔ دوسرا سوال کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے قریب کیسے ہے پھر؟ دیکھیں نا جی، پانی قریب تھا اناج کی بنسبت اور ہوا اس سے بھی زیادہ قریب تھی، انسان کی ناک کے قریب۔ اب رحمت خداوندی یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہونی چاہیے۔ تو یہ سوال باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کیا تو قرآن ہی میں اس سوال کا جواب ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہم نے نبی کو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ مومنین کی ہوا ہماری ناک کے قریب ہے، ہماری جان کے قریب نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جو ہماری جان کے بھی قریب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے اللہ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین، بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کی جانوں کے قریب ہے، مومنین کی جانوں کے قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نعمت کا فائدہ صرف مسلمان اٹھاتے ہیں، وگرنہ یہ نعمت سب کے لیے نعمت ہے، کفار کے لیے بھی نعمت ہے، یہود و ہنود کے لیے بھی نعمت ہے، سب کے لیے نعمت ہے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، پھر اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے کہا اگر دور ہوتے نا پچھلے تو یہ عذاب کب کے آ چکے ہوتے، یہ عذاب کب کے آ چکے ہوتے۔ اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔
وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے دو سبب یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ اے محبوب آپ ان میں ہیں، اس وجہ سے اللہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے، اور دوسرا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن ان دو اسباب کے اندر بھی وجود مصطفیٰ کا سبب وہ سبب ہے کہ اس سبب کے ہوتے ہوئے دوسرے سبب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ استغفار ضروری ہے، لیکن وجود مصطفیٰ ایک اتنا عظیم سبب ہے، وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عذاب ٹل گئے۔ آپ نے دیکھا 12 ربیع الاول سے قبل اسی مخلوق پر عذابات آتے تھے، عذابات کا بڑا طویل سلسلہ تھا، لیکن جب سے 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا ہے یہ عذابات کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ نے استغفار پر بھی عذاب کو ختم کیا ہے، لیکن اس کا انداز اور ہے۔ سورۃ النصر پہ غور کریں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہاں پر استغفار کا اللہ نے کہا اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، انه كان توابا، وہ بہت قبول کرنے والا، وہ تواب ہے۔ لیکن وجود مصطفیٰ کا صدقہ جو عذاب ٹلتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہاں پر صرف توابا کہا، انہو کان توابا، لیکن جب مصطفیٰ کے وجود کی باری آئی تو کہا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تواب بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس اتنا ہمارے لیے اہم ہے، اتنا ہمارے لیے اہم ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، یہاں پر مطلق رحمت، جب مطلق اللہ کی رحمت پر حکم یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا امر کا صیغہ ہے، آپ امر کو چلو وجوب پر محمول نہ ٹھہرائیں، بھئی واجب ہے فرحت، لیکن اللہ کے تمام احکام استحبابی حالت سے تو باہر نہیں ہیں، استحبابی حالت سے تو باہر نہیں ہیں، تو فَلْيَفْرَحُوا کہا اور پیچھے مطلقاً رحمتی ہی کہا، بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اب رحمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، بیٹا بھی رحمت ہے۔ ہم بیٹے پر خوشی مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اب دیکھیں بیٹا جو ہے رحمت ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی بیٹا انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا باعث بن جاتا ہے۔ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جنت تک لے کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج گھروں کے اندر یہ فساد ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، جھگڑوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس نظام سے باہر جا رہے ہیں جو نظام مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ نعمتیں بے بہا ہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں میں سکون نہیں۔ طلاق کی شرح کہاں پہنچ گئی؟ قسم بخدا زمانہ نبوی تھا، زمانہ نبوی کے اندر بڑے بڑے آپ کے اندر جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کو درجن سے زائد واقعات طلاق کے نہیں ملیں گے۔ زمانہ صحابہ، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ایک دن روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے، سارا دن روزی تلاش کرتے رہے، لیکن روزی کے حوالے سے کوئی بندوبست نہ ہو سکا، اسی طرح خالی ہاتھ کر چلے گئے۔ رفیقہ حیات اس انتظار میں تھی کہ میرا خاوند گھر سے باہر سے کچھ لائے گا اور ہم گٹھے کھائیں گے۔ جب گھر پہنچا تو اس نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟
تو آگے اگر یہ جواب ملے بیوی کی طرف سے تو میں تو آپ کے انتظار میں تھی، تو اس وقت شوہر کی پھر کیا حالت ہوگی؟ اس نے کہا میں تو آپ کے انتظار میں تھی. تو اس نے کہا اگر آپ کے انتظار میں تھی تو آج اللہ نے کوئی سبب نہیں بنایا، گھر کے اندر میں کچھ نہیں لا سکا. تو بیوی نے بھی آگے تسلی دی. اس نے کہا اب بیوی اگر ایسی ہو، تربیت ہو وہ، اس نے کہا ہمارا خدا بے رحم بھی نہیں ہے، ہمارا خدا بے رحم بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو ہمارا خدا نوازنا چاہے، جس کو دینا چاہے اس تک وہ لقمہ پہنچا نہیں سکتا. بے طاقت بھی نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے، بے طاقت بھی نہیں ہے. جب اللہ بے رحم بھی نہیں ہے اور اللہ کی قدرت اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اگر آج مالک نے ہم تک کوئی لقمہ نہیں ہم تک پہنچایا ہمارے گھر میں، تو اگر آج ہمارے گھر میں کوئی لقمہ نہیں آیا تو اس کے اندر کوئی اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے اندر اللہ کی کوئی رحمت ہوگی، کوئی راز ہوگا اللہ کا. جبکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بے صبری کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک دن ہوا، دوسرے دن ایسا ہوا، تیسرے دن جب وہ خامند گھر سے نکلنے لگا تو اس اللہ کی بندی نے کہا دیکھو ساری زندگی تو نے بڑی مجھ سے محبت کی ہے، میری ہر خواہش کا، میری ہر تمنا کا لحاظ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میری محبت تم پر غالب آ جائے اور تم کہو کہ 2 دن سے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھوکے سوئے ہیں، 2 دن کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آج کیسے نہ کیسے کسی حرام مال کی طرف تم چلے جاؤ اور حرام لقمہ لے کر گھر میں آ جاؤ. اس نے کہا اے اللہ کے بندے، آج بھی اگر کوئی مزدوری نہ ملے تو خالی ہاتھ گھر آ جانا، لقمہ حرام لے کر نہ آنا. آج بھی خالی ہاتھ گھر آ جانا، لقمہ حرام لے کر نہ آنا. 3 دن کے فاقے ہیں لیکن گھر کے اندر سکون ہے. سکون کیا ہے؟ کیونکہ اس نعمت کا اور اس رحمت کا فیضان لے رہے ہیں جو رحمت اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ان کو عطا کی. اس رحمت کا فیضان لے رہے ہیں. ہم میلاد النبی کے جلسے تو کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جلسہ کرنا کوئی نعوذ باللہ من ذالک حرام ہے، جلسہ کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر جو ہے نا شادیاں کرواؤ، میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر تم بیواؤں کی خدمت کرو، میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر یہ کام کرو. یہ سارے کام جائز ہیں، سارے کام جائز ہیں. اللہ نے فَلْيَفْرَحُوا کہا ہے، فَلْيَفْرَحُوا کے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں. وہ اگر کوئی خاص کام بتا رہے ہیں ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے عام حکم کو ایک خاص محمل کے اندر بند کر رہے ہیں. اللہ نے تو فَلْيَفْرَحُوا کہا ہے، فَلْيُزَوِّجُوا نہیں کہا کہ شادیاں کرواؤ. اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ آج جو شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں کا جو انداز ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک شادی پر خرچ ہو رہا ہے. کیا یہ انداز شریعت محمدی کے مطابق ہے؟ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس عظیم پیسے کو، جس عظیم پیسے سے مصطفیٰ کے ذکر کی رفعت ہوگی، مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی، عقائد صحیحہ کی بات ہوگی، اس عظیم پیسے کو موڑ کر تم شادیوں پہ لگا دو. اور شادیاں بھی وہ جس کا آج ہمارے ہاں تصور ہے. تو کیا یہ حلال کو حرام کی طرف موڑنا نہیں ہے؟ یہ تو حلال کو حرام کی طرف موڑنا ہے. یہ شادیاں کرنا جائز ہے لیکن اس طریقے سے جائز ہے جو طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے. قرآن نے فَلْيُزَوِّجُوا نہیں کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بیواؤں کی خدمت کرو. قرآن نے فَلْيَفْرَحُوا کہا ہے. فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ اس فرحت کے اندر تم شادیاں کروانا چاہو شادیاں کرواؤ، اس فرحت کے اندر تم
بیواؤں کی خدمت کرنا چاہو ان کی خدمت کرو، غریبوں کی خدمت کرنا چاہو ان کی خدمت کرو، لیکن پیش نظر فرحت ہونی چاہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، پیش نظر فرحت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ ہمارا ان سے سوال یہ ہے جو ہمیں روکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا سے، میلاد مصطفیٰ سے تو ہمیں روک رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم شادیاں کرواؤ، تم خدمت کرو، رفاع عامہ پہ خرچ کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اس انداز میں ہمیں سمجھائے نا پھر کہ ہم یہ کوئی انداز تو ان کو بھی اپنانا چاہیے نا، ان کو بھی تو کوئی انداز اپنانا چاہیے۔ چلو ہم میلاد مصطفیٰ کی صورت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشی کر رہے ہیں تو وہ شادیاں کر کے خوشی کریں، وہ بیواؤں کی خدمت کر کے خوشی کریں، وہ کسی اور انداز سے خوشی کریں۔ جو انداز، کوئی انداز تو ہونا چاہیے۔ ہر گھر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات تو ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظیم نعمت ملی ہے۔ مساجد کے اندر محافل ہونی چاہیے۔ پھر کیا فرق ہوگا، ہم جب اپنا بیٹا ملتا ہے تو اس پر تو ہم خوشی کریں، اتنی خوشی کریں کہ اس خوشی کا اظہار اتنا ہو جائے کہ ہمارے تمام اعزاء و اقارب کو بھی پتہ چل جائے کہ بیٹا ہوا ہے، تمام محلے والوں کو بھی پتہ چل جائے۔ لیکن جن کا صدقہ بیٹا ہوا ہے، جن کے تصدق سے بیٹا ملا، کوئی نعمت ہے کسی کے پاس جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے واسطہ سے نام ملی ہو؟ تمام نعمتیں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو تمام نعمتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دست تقدس سے، دست اقدس سے ہم کو ملی ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر تو خوشی کا اظہار ہو، اور خوشی کے اظہار کا لیول بھی یہاں تک پہنچ جائے اور زمانہ محسوس بھی کرے، وہاں پر کوئی شرعی حد بھی لافظ نہ ہو۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیٹا ہمارے لیے جنت کا باعث بنے، بیٹا ہمارے لیے جہنم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، قرآن کریم کی تناظر، آیات کی تناظر میں یہ بات ثابت ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وجود تو وہ وجود ہے کہ جو جہنم میں ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعمت کا تصدق ان کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، جہنم سے خلاصی مصطفیٰ کی نعمت کا تصدق ملتی ہے۔ کائنات جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور جنتی اور جہنمی اپنے اپنے مقامات پر پہنچ جائیں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، یا اللہ فلاں فلاں بندے اب بھی جہنم میں موجود ہیں جن کے دل کے اندر ایمان ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے محبوب جاؤ اور خود جہنم میں جا کر ان کو نکال کے جنت میں داخل کرو، خود جاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بنفس نفیس جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جانا وہ اور ہے، اللہ حکم دے گا۔ میں نے پہلے کہا کوئی بھی شے مؤثر نہیں ہے اللہ کے اثر کے بغیر۔ جہنم میں داخل ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کی رات گئے، جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور جہنم کے حوال کا بھی مشاہدہ کیا، جا کر دیکھا۔ لیکن جہنم جو اتنی جلانے والی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وجود چونکہ رحمت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو اللہ رب العزت مصطفیٰ کو کہیں گے کہ جہنم میں جا کر ان کو نکال کے جنت میں داخل کرو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ بظاہر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ نہ کہتا کہ تم جا کر نکالو۔ مقصد یہ تھا، اس نقطے کی طرف اشارہ تھا کہ اس کائنات کے اندر جو رحمت بھی ہم نے کسی پر کی ہے، اے محبوب آپ کے صدقہ میں تو کی ہے، آپ کے صدقہ میں کی ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی نکال دیا تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کسی سجدے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت دی ہو، میرے کسی اور عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت دی ہو۔ اللہ نے کہا، اے محبوب تم خود جاؤ اور خود جا کر کے نکال کے اس کو جنت میں داخل کرو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آج میں جو جہنم سے نکلا ہوں تو یہ بوسیلہ مصطفیٰ نکلا ہوں، بوسیلہ مصطفیٰ نکلا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ، اللہ نے ہر نعمت ہمیں دی ہے،
ہمارا وجود مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ آج ہمیں کانٹا اگر چبھے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قبر میں اس کی خبر نہ ہو، مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ ہماری جان کے قریب ہے۔ تو جب اتنی عظیم نعمت ملے تو فَلْيَفْرَحُوا کا لیول کہاں پھر ہونا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا کے انداز پھر بدل جانے چاہیے، کیونکہ اگر اس میں اور عام نعمت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی مسلمانی کا دعویٰ ہے؟ دوسری نعمتیں ملے تو اتنا اظہار ہو جائے، اور جو اصل النعم ہیں، جو کائنات کے لیے قاسم النعم ہیں، جن کا وجود ہی رحمت ہے، جن کا ہم سے خفا ہونا بھی رحمت ہے، ہمیں ڈانٹنا بھی رحمت ہے، ہمیں عذاب کے حوالے سے ان کا تذکرہ کرنا بھی رحمت ہے، ان کی صفت نذیریت بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ مصطفیٰ مبشر بھی ہیں، مصطفیٰ نذیر بھی ہیں، تو جن کی ہر شے ہمارے لیے رحمت ہے، جب وہ شے جن کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء کرتے رہے، اولو العزم انبیاء کرتے رہے، اور پھر اس کا ظہور بھی ہوگا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں، تو جن کا ہر انداز ہی رحمت ہے، وہ نعمت اللہ نے ہمیں ماں کے دودھ میں دی ہے، بن مانگے دی ہے۔ اس نعمت پر اگر فَلْيَفْرَحُوا کا انداز ہر دوسرے انداز سے بدل نہ جائے اور انوکھا نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم فَلْيَفْرَحُوا پر عمل نہیں کر رہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا انداز منفرد ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا وَذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس پیسے سے، یہ جو لائٹوں پر پیسہ لگا ہے، اس کے اندر آپ کی کیا نیت ہے؟ ذکر مصطفیٰ نیت ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی کام ہے اس وقت تک ہی فائدہ مند ہے جب تک خلوص شامل حال ہے۔ اگر ریاکاری آ گئی، ہمارے ہاں محافل کا جو انداز آ گیا ہے، دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب سرکار کی مجلس میں ہوتے تھے تو حدیث سنتے تھے تو ایسے ہوتا تھا جیسے صحابہ کے سروں پر پرندے ہیں۔ آج کیا انداز ہے؟ ہاتھ اونچے کرو، ہاتھ ہلاؤ، آگے کرو، پیچھے کرو، سبحان اللہ اتنی مرتبہ کہو، اتنی، یعنی کہ وہ انداز ہی ہمارا بدل گیا۔ اس نہج پر اپنی محافل کو منائیں جو انداز محافل میلاد مصطفیٰ کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں دیا ہے۔ مقرر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک سبحان اللہ کی گونج نہ ہو جائے اور ہاتھ نہ کھڑے ہو جائیں اس وقت تک میری تقریر لگی ہی نہیں، اور اپنی تقریر لگانے کے چکر میں اس کو جو بھی کرنا پڑے، جو بھی بنانا پڑے وہ بناتا ہے۔ یہ انداز، اسی وجہ سے اختلاف زیادہ ہوا ہے، اسی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اگر ہم ایک اعتدال کی حد پر آ جائیں اور محافل کو با مقصد بنائیں، آپ دیکھیں محافل اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار بجے۔ اب جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے والا بھی ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا بھی ہے، اور اگر 4 بجے تک رات کو محفل میلاد مصطفیٰ جائے گی تو اس کی نماز فجر متروک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پڑھنے والے کی بھی چھوٹ جائے گی۔ جن کی چھوٹی ہوئی ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو پڑھتے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، جو پڑھتے ہیں ان کی بھی چھوٹے گی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان شریف کا مہینہ تھا، جلیل القدر 2 تابعی، ساری رات رمضان کے اندر ایک تاک رات تھی، تاک رات کے اندر ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح فجر کی نماز کے اندر نہ آئے۔ اگر عادت نہ ہو تو یہ الگ بات ہے، عادت ہو تو پھر مرحلہ ہے۔ صبح فجر کی نماز کے اندر نہ آئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ 2 کدھر ہیں؟ ایک کا نام عمر اصبہی تھا، ایک کا نام عامر اصبہی تھا، وہ کدھر ہے؟ کہا کہ آج تاک رات تھی، تاک رات کی بڑی فضیلت ہے، حضور کے اندر تاک رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، اور جب ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں تو فجر کے وقت وہ جلدی گھر کے اندر ہی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں۔ اب دیکھو، تاک رات کی عبادت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، حرم مدینہ ہو،
اور جلیل القدر تابعی، تابعی کی عبادت کہاں اور ہماری کہاں، تابعی عبادت کر رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر وہ رات کو جلدی سو جاتے اور صبح فجر کے اندر مسجد میں آ جاتے تو ان کا ساری رات سونا عبادت کرنے سے بہتر تھا، ان کا ساری رات سونا عبادت کرنے سے بہتر تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب محافل اتنی طویل ہوں گی تو اس کے اندر لوگوں کی نمازیں ضرور ترک ہوں گی، اور جو کام حرام تک پہنچائے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن شریعت کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ جس کام کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم آئے تو وہ کام بھی از خود اسی قبیل سے ہو جاتا ہے۔ تو اتنی لمبی محافل جو مقصد سے ہم کو ہٹا رہی ہیں، مقصد سے ہم کو دور کر رہی ہیں، اور یہ انداز محافل کا یہ مقصد سے ہم کو دور کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کی راہ پر۔ اب میں نے سنا الحمدللہ یہ میلاد کمیٹی نے جو انداز اپنایا ہے، اس انداز کے اندر وہ طریقہ مد نظر رکھا گیا ہے، وہ انداز مد نظر رکھا گیا ہے۔ رفعت مصطفیٰ کا تو ذکر ہو ہی رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے، میلاد کا چرچہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ دوسرے تمام فوائد۔ اب دیکھیں جس نے گھر میں جانا ہے، رات کو سونا ہے اور صبح بچوں کے لیے اس نے کچھ کرنا ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے محفل میں شرکت نہیں کر سکے گا کہ یہ محفل ہے ہی بہت لمبی۔ اگر مختصر ہوگی، بامقصد ہوگی، تو آپ محفل سے گھر جا کر سو بھی سکتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے اندر بھی شریک ہو سکتے ہیں، فجر کی نماز با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر قواریری بہت بڑے جلیل القدر ایک محدث ہیں، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، تو ان کی ایک دن عشاء کی نماز جماعت کی فوت ہو گئی، کوفہ میں رہتے تھے، عشاء کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی۔ عادت نہیں ہونی چاہیے جماعت ترک کرنے کی، کبھی اگر ایسا ہو جائے تو شریعت کے اندر اعذار مستثنیٰ ہیں، لیکن اگر عادت ہی ہو، ہمارے ہاں جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کا انداز بھی یہ ہوتا ہے، وہ 2-3 اکٹھی کر کے رات کو پڑھ لیتے ہیں، 2-3 اکٹھی کر کے۔ اب اسکول کا ٹائم ہے، بچوں کو لینا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، بچوں کو لینے چھوڑنے کی چکر کے اندر ہم نے جماعتیں ترک کی ہوئی ہیں، یہ جماعتیں ترک کی ہوئی ہیں۔ صحابی رسول نابینا تھا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے میں گھر کے اندر پڑھ لوں، کیونکہ ایک تو میرا گھر مسجد نبی سے بہت دور ہے، اور دوسرا میں نابینا ہوں، میرے پاس سہارا کوئی نہیں ہے، اور تیسرا رستے کے اندر جھاڑیاں ہیں، ان کے اندر حشرات الارض کی بھی کثرت ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تجھے اذان کی آواز سناتی ہے، اب دیکھیں ہمارے عذر، سکول بچوں کو لینا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، ٹیوشن جانا ہے، نہیں جانا، اکیڈمی جانا ہے، یہ عذر کہاں ہے اور اس نبینا کا عذر کہاں ہے؟ ذرا کمپیریزن کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تجھے اذان کی آواز سناتی ہے تو تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے گھر نماز ادا کر، گھر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر قواریری جلیل القدر صحابی محدث، تو عشاء کی نماز فوت ہو گئی، تو انہوں نے اس دن عشاء کی نماز، یہ امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر لکھا، انہوں نے اس دن عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھی، عشاء کی نماز 27 مرتبہ ادا کی۔ 27 مرتبہ کیوں ادا کی؟ 27 مرتبہ اس وجہ سے ادا کی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب ایک، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 کے برابر ہے۔ یعنی انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی منشا یہ ہے کہ ہم 27 کا ثواب لیں، مصطفیٰ کی آرزو یہ ہے کہ ہم نماز میں 27 کا ثواب لیں، تو 27 مرتبہ پڑھی۔ اب دیکھیں عشاء کی نماز جو بندہ 27 مرتبہ پڑھے گا، کیونکہ جماعت نہیں ملی تو پھر 27 مرتبہ پڑھی، جو 27 مرتبہ پڑھے گا کتنا ٹائم لگے گا؟ 27 مرتبہ پڑھی، وہ سوئے، خواب آیا،
گھوڑوں کی ریس لگی ہے، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لوگ مقابلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں میرے پاس بھی ایک گھوڑا ہے، میں ایڑ لگاتا ہوں لیکن بھاگتا نہیں ہے، سب سے پیچھے. تو وہاں پر ایک خواب میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، تجھے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے، ہم نے جماعت سے پڑھی ہوئی ہے، تم ہم سے نہیں آگے نکل سکتے، تم ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. یعنی اس کے اندر بتایا کہ ایک وہ بندہ جس نے 27 مرتبہ نماز پڑھی ہو، وہ بندہ اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس بندے نے جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھی ہو. اب جماعت کے ساتھ جو ایک مرتبہ پڑھی گئی ہے یہ بھی ہے 27 مرتبہ کے برابر، اور جس نے 27 مرتبہ پڑھی ہے وہ 27 کا پورا عدد ہو گیا. اب کیوں مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ وجہ واضح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھی ہے اس کو 27 مصطفیٰ نے بنایا ہے، اس ایک کو 27 مصطفیٰ نے بنایا ہے. اور جو آپ نے تکلف کر کے گھنٹوں لگا کے 27 مرتبہ پڑھی ہے وہ 27 آپ نے بنائے ہیں، اور مصطفیٰ کا ایک جو 27 کے بنایا ہوا ہے وہ ایک اس کے مقابل نہیں ہو سکتا جو تمہارا اپنا 27 ہے. تو یہ محافل ہیں ذکر مصطفیٰ کا ذریعہ، یہ محافل ہیں عظمت مصطفیٰ کے اظہار کا ذریعہ. اس پر کوئی کسی قسم کا، میں چونکہ زیادہ دلائل کی طرف اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ایک مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد پر خوشی کرنا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات. دلائل کی ضرورت تب ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہمارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو، ہمارا مقابلہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جو مصطفیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر دلائل کی ضرورت ہے. اب مجلس توحید ہو، آپ سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہاں پر بھی دلائل ذکر کریں گے اگر اللہ کی توحید پر، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر تمام اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرے تمام اہم موضوعات ضروری ہیں، تو اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ دوسرے موضوعات کی طرف آئیں، جو کمیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو محافل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر خرابی کا باعث بن رہی ہیں وہ دور کریں، با مقصد بنائیں. فَلْيَفْرَحُوا کا وہ عظیم چرچا کریں جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.